रामायण में लिखा हुआ है, जब राम जी सीता जी ने वनवास काट लिया, 14 साल के बाद वापिस आए तो लक्ष्मण जी को माला हाथ में दे करके लोगों ने कहा कि अपने भाई का स्वागत करो, अपनी भाभी का स्वागत करो, माला डाल करके भाई के गले में डालो, माला अपनी भाभी के गले में डालो। तो लक्ष्मण जी ने माला लिया, 2-4 कदम चलने के बाद खड़े हो गए। पूछा लोगों ने, अरे क्या हुआ? माला लेकर के स्वागत करो, अपनी भाभी के पास जाओ, आबरू बचा करके आई है, इज्जत बचा करके आई है, 14 साल का वनवास काट करके आई है, माला लो, अपनी भाभी के गले में डालो। तो लक्ष्मण जी खड़े हैं। बोला क्या हुआ? कहा मेरी भाभी के साथ 2-4 औरत और बैठी हुई हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें मेरी भाभी कौन है। कहा सुभान अल्लाह, 14 साल अपनी भाभी के साथ रहे जंगल में, भाभी का चेहरा नहीं देखा। का भाभी तो घूंघट डाल करके रहती थी, जब बाहर निकलती थी तो घूंघट डाल करके बाहर निकलती थी, मैंने पैर के सिवा कुछ नहीं देखा, इसलिए मुझको गलतफहमी हो रही है, 4 औरत में बैठी मेरी भाभी कौन है। एक किताब है, उसका नाम है महाभारत। महाभारत में लिखा है, जब बाप जवान हो तो जवान बेटी के साथ तन्हाई में ना बैठे। किस किताब में लिखा है? महाभारत में। बाप जब जवान हो तो जवान बेटी के साथ अकेले में ना बैठे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेटी की आबरू का लुटेरा बाप ही बन जाया करता है। दूसरी किताब, उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है कि ब्रह्मा ने औरत को औरत बनाया तो इसका मतलब है कि पांव फैला करके ना बैठे, पांव समेट करके बैठे। ब्रह्मा ने औरत को औरत बनाया है तो इसका मतलब है सर उठा करके ना चले, सर झुका करके चले। ऋग्वेद में लिखा है कि अगर ब्रह्मा ने औरत को औरत बनाया है तो बारीक कपड़ा ना पहने ताकि अंदर का जिस्म कपड़े से बाहर नजर आए। देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी यहाँ राम भी और कृष्ण ये बोले, शंकर भी यहाँ राम भी, शंकर भी यहाँ राम भी और कृष्ण ये बोले। हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारत वर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आगे लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। पैगाम खत्म हो गया, छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूं। लंबी फहरिस्त है, मैं भी जबान को कैंची की तरह चला करके निशाने तक पहुंच रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? थक गए हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, आप लोगों को फांसी पर चढ़ाएंगे हम। आप लोग हमारे साथ बराबर हाथ उठा रहे हैं। हम तो रांची जाने वाले हैं, आपको भी साथ छोड़ेंगे नहीं, साथ लेकर के जाएंगे। ध्यान से रखिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अपने बच्चे को बात बात पर मत मारिएगा, 3 नुकसान उठाने पड़े। डराने की जगह डराइए, धमकाने की जगह धमकाइए, मोहब्बत की जगह मोहब्बत कीजिए। हर वक्त बात बात पर बच्चे को मत मारिए, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान ये होगा, बच्चे का दिल कमजोर हो जाएगा, बहादुर नहीं होगा, बुज़दिल होगा। और बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा, सबक याद करेगा भूल जाएगा, और आपका बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा, ना अच्छा इंसान होगा ना अच्छा मुसलमान। एक बात और याद रखिए,
جب آپ کا بچہ گھر کے اندر رہے تو میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا. جب بچہ گھر سے نکل جائے تو کرسی پھوڑیے، برتن توڑیے، 2-4 مرتبہ خریدیں گے، باپ سے بھیٹ ہو جائے گی. لیکن جب بچہ گھر کے اندر رہے میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا. بچہ اگر گھر کے اندر ہے میاں بیوی جھگڑا کریں گے بہت بڑا نقصان ہوگا. بچہ اپنی نگاہ سے ماں باپ کو گرا دے گا، جوانی میں قدر نہیں کرے گا، بڑھاپے میں عزت نہیں دے گا. قصور اپنا ہے، الزام بچے پر رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو شکایت ہے میرا بچہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں، 1 منٹ میں چھوڑ دے گا، زندگی بھر کے لیے چھوڑ دے گا. میں کرسی پر بیٹھ کر کے ضمانت لیتا ہوں، آپ اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. جب بچہ گھر میں رہے تو موبائل آپ چھپا کر کے رکھیے. بچہ جب گھر کے اندر رہے تو آپ موبائل چھپا کر کے رکھیے. جب بچہ گھر سے نکل جائے تو آپ موبائل نکالیے، قرآن سنیے، بیان سنیے. بچہ جب آ جائے موبائل چھپا دیجئے. بچہ جب نکل جائے تو آپ موبائل نکال کر کے دیکھیے، 1 دن کر کے دیکھیے، 1 ہفتہ کر کے دیکھیے، آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑ دے گا. آپ جب بچے کے سامنے موبائل دیکھیں گے تو باپ ڈرائیور، بیٹا کھلاسی گاڑی کا نمبر 786. ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، ایک آدمی مٹھی میں پیسہ لے کر کے چھینٹ کر کے بولا، واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا. تو بغل کا ایک آدمی بولا، وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا. یہ بولا توبہ توبہ، سوری میڈم. وہ آدمی بولا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ. بچہ جب تک بچہ ہے تب تک سمجھو سچا ہے، جو جو اس کی عمر بڑھے من پر جھوٹ کا میل چڑھے، کرودھ بڑھے نفرت گھیرے، لالچ کی عادت گھیرے. بچپن ان پاپوں سے ہٹ گئے، بچپن ان پاپوں سے ہٹ کر یوں ہی عمر گزارے. بچے من کے سچے، بچے من کے سچے. ہمارے حضرت تشریف لا چکے ہیں اور ابھی وظیفے میں، وہ وظیفے میں آپ کو باندھ رہے ہیں. ایک آدمی برابر پوچھتا رہتا ہے کہ حضرت سہراب صاحب کالا کپڑا پہن کر کے تقریر کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ دراصل لوگ غور سے دیکھتے ہیں، نظر لگاتے ہیں، اور وہ کالا کپڑا پہن کر کے پہلے سے آتے ہیں کہ نظر کاٹتے رہتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت دے. بہت ساری مسجد ان کے تعاون سے آباد ہو جاتی ہے، بہت سارے مدرسے ان کے تعاون سے آباد ہو جاتے ہیں. اللہ عمر میں برکت دے، ان کے سایے کو دراز فرمائے. 5 منٹ صرف پیغام عورتوں کے حوالے سے آپ کو سنا دیتا ہوں، اور اپنی کرسی کو میں چھوڑ رہا ہوں، ان کے لیے ماحول بن چکا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عورتوں کی خدمت میں پیغام جا رہا ہے، آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، 5 منٹ کے لیے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اللہ کے رسول نے نکاح پڑھا کر کے دولہا سے کہا، جس لڑکی سے تمہاری شادی ہوئی ہے اس لڑکی کی قربانی تم سے زیادہ ہے. دولہے نے کہا کہ یا رسول اللہ کماتے ہم ہیں، پسینہ ہمارا چھوٹتا، اس لڑکی کی قربانی کیا ہے؟ تو بیٹھ کر کے رانی بن کر کے کھاتی ہے. اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ یاد رکھو، اگر کنوارے ہو تم سے شادی سے پہلے کہا جاتا کہ شادی کرو گے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، کنوارے ہی رہ جاتے، شادی نہیں کرتے. قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ تم سے نکاح ہوا، تمہاری خاطر سب کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑا، رشتہ دار کو چھوڑا، تم سے بڑھ کر کے اس کی قربانی ہے. اس کی قربانی یاد رکھ لو، کبھی زندگی میں جھگڑا نہیں ہوگا. جھگڑا کہاں ہوتا ہے وہ وجہ بتا رہا ہوں. شوہر کہتا ہے جیسا میں ہوں ویسی بننا پڑے گا، جیسا میں ہوں ویسی میری بیوی کو بننا پڑے گا. یاد رکھیے میں کرسی پر بیٹھ کر کے لکھ کر کے آپ کو دوں گا، آپ جیسے ہیں ویسی بیوی آپ کی کبھی نہیں بنے گی. آپ عورت کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، نصیحت کرتے رہیے، اپنے حال پر چھوڑ دیجئے. اللہ ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بنا دے گا. جنت جیسا سکون آپ کو ٹوٹے پھوٹے گھر میں ملے گا. جس دن لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو اس دن لڑکے کو آپ دیکھیں گے جیب سے رومال نکال کر کے منہ پر رکھ کر کے بیٹھا رہتا ہے. پتہ نہیں کس سے پردہ کرتا ہے، منہ پر رکھ کر کے رومال بیٹھا رہتا، کسی سے بولتا نہیں، ہنستا بھی ہے تو منہ چھپا کر کے ہنستا ہے. جب لڑکی رخصت ہونے لگی تو سارے لوگ رونے لگے، قیامت برپا ہو گئی، سارے لوگ رونے لگے، مگر منہ چھپا کر کے ایک آدمی ہنس رہا ہے. ایک بچہ دیکھ رہا تھا تو اس نے باپ سے کہا، ابا حضور سارے لوگ رو رہے ہیں، یہاں تک کہ باراتی بھی مگرمچھ کے آنسو بہا رہے.
مگر ایک آدمی رومال منہ پر رکھ کر کے ہنس رہا ہے. تو باپ نے کہا وہ کون بدبخت ہے جو ہنس رہا ہے؟ بولا وہ بدبخت کوئی اور نہیں، آپ کا داماد ہے، دولہا بابو ہے، منہ پر رومال رکھ کر کے ہنس رہا ہے. کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، رخصتی کا موقع ہے، ہم لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی بدقسمت کو رونا ہے، اس لیے یہ ہنس رہا ہے. یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے. یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے. یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے. جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے. جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے. آخری پیغام سنا دیتا ہوں، آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اپنی بیوی کی ہر فرمائش کو آنکھ بند کر کے پوری کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر آپ کی چوری پکڑی گئی ہے. بہت سارے لوگ ڈس بریک مار کر کے اپنی چوری کو چھپا لیں. جس عورت کے پاس علم ہوتا ہے وہ ایمان کے بعد دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے. جس عورت کو علم نہیں ہوتا وہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے. بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے. بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دیں گے تو 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی. مرد پڑھتا ہے تنہا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے سارا خاندان پڑھتا ہے. لڑکی آگے آگے جا رہی تھی، لڑکا پیچھے تھا. تو لڑکی نے پلٹ کر کے کہا جان نہ پہچان کہاں سے آئے مہمان. تو لڑکے نے پڑھ دیا زیناہا للناظرین، اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا اس لیے دیکھنے کے لیے میں عاشق ہو کر کے تمہارے پیچھے آ گیا. لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی حفظناہا من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے میں پناہ مانگتی. لڑکے کو جب شرمندگی ہوئی تو سر اٹھا کر کے بولا نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہم تمہارے عاشق ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے تمہارے پیچھے آئے تھے. لڑکی اس سے زیادہ دیندار تھی، اس نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک نکاح نہیں کرو گے مہر کا پیسہ نہیں دو گے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لڑکا غریب تھا، اس نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا کہ والذین لا یجدون نکاحا، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. تو لڑکی نے کھسیا کر کے کہا اولئک عنہا مبعدون، پھر کھڑے کھڑے منہ کیوں دیکھتے ہو، بے پیسے کے عاشق کی کوئی قیمت نہیں ہے. جب مایوس ہو کر کے لڑکا جانے لگا تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے. لڑکی کو بددعا دینے لگا لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو، تم نے اپنے چاہنے والے کی قدر نہیں کی. لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر، ہمارے اوپر سنگل ہے، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل ہے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹے کو جھولے پر بٹھائیں گے، بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دیکھیں ہاں بیداری، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں. آپ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، 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 اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل.
पठान फिल्म चल रही थी दिल्ली में, तो अररिया का आदमी यहां से टिकट लिया पठान फिल्म देखने के लिए। तो जैसे जलसा का पिंडाल है ऐसे सिनेमा हॉल का पिंडाल नहीं होता। यहां औरत अलग बैठती है, वहां मर्द यहां अलग बैठते हैं, लेकिन सिनेमा घर में औरत मर्द दोनों एक साथ बैठते हैं। एक औरत बैठी हुई थी सीट पर, उसके बराबर की सीट खाली थी। एक जवान आकर के बोला, मैडम ये बगल की जो सीट है इसमें मैं बैठ सकता हूं क्या? बैठ जाओ। अब जब वो बैठ गया तो पूछा कि ये सीट किसकी है? कहा मैंने अपने यार के लिए बुक कराई थी। बोला फिर क्या हुआ? कहा मेरा यार मेरे शौहर के जनाजे पर गया हुआ है, तुम बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी इस दौर में।